کی عوام اپنے ملک کو نقصان پہنچاتی ہے، آگ جلاتی ہے، راستے بند کرتی ہے اور بینکوں کو جلاتی ہے اور مختلف طریقے سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، تو ہر بندہ افسوس کرتا ہے۔ راستے والا مسافر ہو وہ تنگ ہوتا ہے اور ہر بندہ اس بات کا افسوس کرتا ہے کہ یار اپنے ہی ملک کو اپنے لوگ جو ہے نقصان دے رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ہی پریشان ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ہماری ترقی کے دشمن ہیں، یہی لوگ ہیں ہمارے راستے کی رکاوٹ ہیں، تو اپنے شہر کو جلا دیا، راستوں میں آگ جلا دی اور بسوں کو جلا دیا اور اس طرح کے نقصان کیے۔ سارے لوگ اس بات پر دکھ کرتے ہیں کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، ہر بندے کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا ان کا دکھ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو؟ پھر اس پر لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا اپنے ملک کو جلا رہے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، کہ وہ کافر وہ ہندو وہ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے کہ یار دیکھو یہ اپنے ملک کو جلا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے ملک کو نہیں جلانا چاہیے، نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو نہیں جلاؤ، اپنے ملک کا نقصان نہیں کرو اور اس کا دفاع کرو اور ملک کی حفاظت کرو، اور جو ہے نا اس طرح کے کام نہ کرو کہ ملک کو نقصان پہنچ جائے کہ آپ جلا دو، آگ جلا دو، بینکوں کو جلا دو۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کام اچھا نہیں ہے، ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے لوگوں کو دیکھا جو لوگ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو خنجر مارتے ہیں، اپنے آپ کو مچھلیاں مارتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر بھی آپ نے اظہار افسوس کیا کبھی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نہیں مارنا چاہیے؟ کفار ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہندو ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، عیسائی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، یہودی ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اپنے آپ ہی کو مار رہے ہیں؟ اس کے اوپر اظہار افسوس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن جب ملک کا نقصان ہوتا ہے تو اس میں چھوٹے بڑے بھی شامل ہوتے ہیں۔ جب دیکھیں اس پر افسوس کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں بھی مچھلی دے دی، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر دے دیا، وہ بھی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ مار رہے ہیں، سر پہ مار رہے ہیں، جسم پہ مار رہے ہیں اور اپنا خون نکال رہے ہیں، اور بڑے بھی مار رہے ہیں، چھوٹے بھی اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے نا افسوس نہیں کرتا کہ یار اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ اور وہ اپنے آپ کو دیکھیں، جب ملک میں اندر کوئی نقصان ہوتا ہے، ملک کو جلایا جاتا ہے، تو جب وہاں پر حکومت پہنچتی ہے تو اس کو فوراً بند کر دیتی ہے۔ لیکن جب لوگ یہاں پر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، مچھلیاں مار رہے ہیں، خنجر اپنے آپ کو مار رہے ہیں، تو وہاں پر پولیس اور جو ہے نا سیکیورٹی ادارے ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح مارو۔ افسوس کی بات ہے، ان کو روکنا چاہیے تھا کہ بھائی نہیں مارو اپنے آپ کو، اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر شہید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر خودکشی کرتا ہے، جس طرح وہ اپنے آپ کو مارے گا تو اسی طرح وہ تاحیات اپنے آپ کو مارتا رہے گا جہنم کے اندر۔ خنجر سے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کیا اس نے، تو خنجر ہی سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو گولی سے مارا تو وہ گولی سے ہی اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور زہر سے تو وہ زہر سے وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھو کیسی سزا تجویز کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی سزا دے دی کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایسے مارتے رہیں گے جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے آل کو انہوں نے شہید کیا۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کے ساتھیوں کو جنہوں نے شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی سزا دی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا خودکشی کرنے والا اپنے آپ کو مارتا رہے گا، تو یہاں پر یہ حسین کے قاتلین بھی اپنے آپ کو ایسے مارتے رہیں گے۔ حکومت کے لوگ اس بات کو صحیح سمجھ سکتے ہیں جو تفتیش کرتے ہیں۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی کا جب قتل ہو جاتا ہے تو قتل میں اس کا اپنا ہی کوئی ملوث ہوتا ہے، تو وہ بھی اس کے کیس میں لگا رہتا ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے، وہ بھی ڈرامہ رچایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب تفتیش ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہی آدمی اس کے قتل میں ملوث تھا، یہی رشتہ دار اس کے قتل میں ملوث تھا، یہی اپنا اس کے قتل میں ملوث تھا۔ تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قاتلین حسین کے ساتھ کون لوگ تھے۔